قبلہ شاہ صاحب، دین اسلام میں خلافت کا کیا تصور ہے؟ انتہائی اہم سوال آپ کا ہے۔ تصور خلافت کے حوالے سے یا تعریف خلافت کے حوالے سے ایک مختصر سا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو خلافت کی وجہ اور امامت و ریاست کی وجہ بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت کا وجود انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی نہ کسی انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے پر تعلق رہتا ہے اور اس کی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر طاقتور انسان ہو تو وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کمزور سے بزور طاقت اس کو حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا یہ بات عقلاً ضروری بنتی ہے کہ ہر شخص کے درجے کے اندر جو اس کی ضرورت ہے، اس کی طلب ہے، اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے ایسے قوانین ایجاد کیے جائیں کہ جس سے ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی ہو اور ماحول میں، علاقے میں نظم ہو، اعتدال رہے اور ہر ایک کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ تو اگر یہ ضرورت اور قوانین جو انسانیت کی اجتماعی زندگی کو متوازن بنانے کے لیے اور ہر ایک کے حقوق اور ہر ایک کی ضرورت کو اس کی حفاظت اور اس تک پہنچانے کے لیے اس قانون اور اس ضابطے کو اگر انسان، چند ذہین انسان مل کر اپنی عقل سے اگر کوئی ضابطہ اور قانون بنائیں تو اس کو سیاست عقلی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر یہی قانون جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے اور جو انسان کی حاجت اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایسا قانون جو ہر انسان کو اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرے اور ان قوانین کے ذریعے اور ان اصولوں کے ذریعے لوگوں کی ضروریات جو ہے ان کی طلب اور ان تک رسد اور اپروچ اس کا راستہ آ جائے، تو یہ قوانین اگر اللہ رب العالمین جو بندوں کا خالق ہے وہ ان کے مزاج اور ان کی فطرت کے مطابق وحی کے ذریعے نبی پر اتارے تو اس کو سیاست شرعی کہتے ہیں اور احکام شریعہ کہا جاتا ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ یہ اس کا ایک مقدمہ ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ خلیفے کا ہونا یا ریاست کے امیر کا ہونا، سلطان کا ہونا، یہ انسان کی وجودی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ بہت اچھے۔ یہ ایک بات۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو خلیفہ ہوتا ہے، جو نظم زندگی کو چلاتا ہے اور لوگوں تک عقائد کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات اور دنیاوی زندگی کے اندر جو ان کے اہداف اور ان کی ضرورت ہے وہ ان تک توازن کے ساتھ ان کے درجے میں جو پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نبی جو ہے وہ اس درجے کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جیسے مشہور آیت ہم سورۃ البقرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ خلیفے سے مراد یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی، یعنی ایک ایسا نمائندہ آئے جس کی طرف تمام لوگوں کی توجہ ہو اور ہم قوانین اس کے اوپر اتاریں اور شعبہ زندگی کے ہر شخص کی ضرورت کی تکمیل وہاں سے ہو رہی ہو۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت امام المتکلمین، سید المتکلمین، حضرت قبلہ سید میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء علم کلام کی کتاب شرح مواقف کے اندر آپ نے خلیفے کی تعریف فرمائی ہے کہ خلافت، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے مقدمہ ذکر کیا، لیکن خلیفہ کس کو کہتے ہیں ان ضرورت کے ساتھ، تو اس کی تعریف آپ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ دین کے قائم کرنے اور ملت بیضا کی حفاظت کرنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کو امامت و خلافت کہتے ہیں، یعنی دین کی حفاظت کرنا واہ واہ واہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن کر اس کی حفاظت کرنا اور ملت بیضا کی حفاظت کرنا، اور اس حیثیت سے کہ تمام امت پر اس کی اتباع واجب ہو، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے یہ تو ایک اصطلاحی معنی میں نے ذکر کیا، لغوی معنی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس امور پر اور اس فلسفے پر جن علماء نے باتیں کی ہیں، ان تمام کی باتوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو لفظ خلیفہ کا جو معنی بنتا ہے وہ جانشینی کا بنتا ہے، یہ عمارت کا بنتا ہے۔ اکثر احادیث میں حافظ صاحب قبلہ ہماری کتابیں جو ہیں، جو سیاق کی کتابیں ہیں، اس میں جیسا صحیح مسلم ہے یا صحیح بخاری ہے، جامع ترمذی ہے، اس میں باقاعدہ حضور علیہ السلام کی طرف سے زمین پر بصورت ریاست قائم کر کے کہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو ان کی ضرورت حلال و حرام، ان کے نظم زندگی، ان کے امن و عامہ کے حوالے سے اور ان کے امور انتظامی کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین احکام اتارتا ہے،
تو شخصیت کے اندر کیا کمال ہونا چاہیے، وہ احکام کیا ہوتے ہیں. واہ تو واہ. احادیث کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر بنتا ہے جس کو کتاب الامارہ کہا جاتا ہے. کتاب الامارہ اگر ناظرین کھولیں گے تو اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہی خلافت کی ضرورت اور خلیفے کی تعریف اور ان کی ضروریات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو میں نے سرکار سید المتکلمین میر شریف الدین جرجانی رضی اللہ عنہ سے شرح مواقف سے یہ میں نے ایک اصطلاحی تعریف پیش کی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انبیاء کا جانشین ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دین کو قائم کرے اور دین کے جو قوانین ہیں اس کو قائم کرے. یعنی دین صرف جھومنے جھامنے کا نام نہ رہ جائے، بلکہ تھوڑی سی رقص اور تھوڑی سی موسیقی کر لی تو کہا جناب ہمیں انٹرٹینمنٹ مل گیا، جس طرح کے، اور جو نظام ہے جو قوانین ہیں وہ کسی اور کے سپرد کر دیے جائے نہیں. جب یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو اس کے قوانین کا نظام اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور وہ دین کی حفاظت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے. اس کو گویا کہ خلیفہ کہا جاتا ہے. خلیفے کا مختصر معنی لغوی ہے جانشینی کے، عمارت کے، یا اس کو امامت کے نام کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ساری بحث جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے تو صحیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لائن میں اس بات کو واضح کر دیا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے معاملات کو ان کی سیاست کو انبیاء ڈیل کرتے تھے. تسوسو کا لفظ موجود ہے یہاں پر. اور سیاست بغیر ریاست کے نہیں ہو سکتی ہے، اور جب ریاست ہے تو اس ریاست کا قیام بغیر خلیفے کے نہیں ہو سکتا. تو یہ پورا سسٹم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ملت بیضاء کی حفاظت اور دین کے قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے ذریعے باطل کو پیچھے کرنا، برائی کو پیچھے کرنا اور حق کو نافذ کرنا. تو حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا، یعنی مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں کیا ہوتا تھا. فرمایا ان کی سیاست یعنی بندوں کی خوراک، ان کی امن، ان کی جان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کے بدن کی حفاظت، اور ان کے لیے خوراک اور ان کے لیے زندگی کی سہولیات جو یہ انبیاء کرتے تھے. میں یہاں سے رک کر ایک ریاست کی چھوٹی سی تعریف کر دیتا ہوں. ریاست دراصل ایک ادارے کو کہتے ہیں. ریاست وہ ادارہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول، ایک تنہا شخص اپنی انتہائی ضروری نیڈ اور ضرورت کو خود سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، یا تو وہ اس کی اپروچ سے بہت دور ہے، یا مہنگی ہے، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑی طاقت چاہیے. تو ایک انفرادی شخص اس کو حاصل نہیں کر سکتا. تو ایک ایسا ادارہ جو طاقت میں، مال میں اس قدر مضبوط ہو کہ ایک فرد واحد کے لیے جو اس کی بنیادی نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، خوراک، اخلاق، جان کی حفاظت، امن ہے، وہ اس کو مہیا کرے، تو اس ادارے کو ریاست کہا جاتا ہے. بہت اچھے شاہ جی. اور جو اس ریاست کا منتظم ہوتا ہے اسی کو امام کہا جاتا ہے، اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اس ریاست کے اصول جو وحی کے ذریعے آتے ہیں تو اس کو احکام شریعہ اور وحی کے ذریعے آنے والی ان اصول کو نبی کے سینے پر آتا ہے، اور نبی اپنے بعد جس کو نافذ کرتا ہے، ان اصولوں پر جو ریاست کو قائم کرتا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اس لیے سیاست شرعی کے نمائندے کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور سیاست عقلیہ اور دیگر جو چند لوگ مل کر اپنی مشاورتی طور پر کوئی ادارہ لوگوں کی بہبود کے لیے کھڑا کر دے تو اس کے امیر کو خلیفہ یا امام نہیں کہا جاتا. اب دوبارہ حدیث پاک کو سنیے اور میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں. حضور سید عالم نے شاہ فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یہی انسان کی جو بنیادی نیڈ ہے اس کی تکمیل مجھ سے پہلے انبیاء کیا کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل جو حضور سے پہلے کے انبیاء تھے، تو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سیاست جو ہے وہ انبیاء کرتے تھے. سیاست کا معنی واضح ہو گیا. حضور فرماتے ہیں یہاں تک اللہ رب العالمین نے لوگوں کے عقیدے، یعنی نبی کی ایک تو ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ اس پر وحی اور ایمانی باتیں اترتی ہے، دوسری ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ظاہر کی وہ حفاظت کرتا ہے، جس کو ہم سیاست کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تو نبی دونوں جہتوں سے اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور یہ امامت اس کے پاس ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں یہ ذمہ داری سیاست کی جو تھی وہ انبیاء کرام کے پاس تھی، اور اس قدر ضروری تھی کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کا انتقال ہوتا تو اللہ رب العالمین فوراً اس ریاست کے قیام کے لیے، لوگوں کے ظاہری حقوق اور نیڈ کی تکمیل کے لیے فوراً دوسرے نبی کو مبعوث کر دیتا. ذرا بھی اس میں فاصلہ نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیجئے اگر فجر میں ایک نبی کا انتقال ہوا تو ظہر سے قبل دوسرے کا انتخاب کر دیا جاتا. حضور فرماتے ہیں یہ سلسلہ ان میں باقاعدہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتا رہا. لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں. تو پھر یہ سلسلہ میرے بعد آگے کیسے چلے گا؟ تو سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے نائبین ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے،
اور وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے. تو یہ خلافت کا مفہوم تھا, یہ اس کا مقدمہ تھا جس حدیث پاک کے اندر اس کو ذکر کیا. اس لیے میں نے خلافت کا اصطلاحی لغوی معنی اور ریاست کا قیام اور سیاست عقلی اور سیاست شرعی کی ایک میں نے اصطلاحی بات آپ کی خدمت میں عرض کر. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت خوب قبلہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.